آؤ خیمہ میں چلتے ہیں، میں اپنی بیٹی کا نکاح تمہارے ساتھ کر دیتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ ایک وہ وصیت ہے جو تمہیں دی گئی ہے، ایک یہ وصیت ہے جو مجھے کی گئی ہے۔ اگر تمہاری وصیت پر عمل نہیں کرتے تو تب بھی ٹھیک نہیں، اور جو مجھے وصیت کی گئی ہے میں بھی اس پر عمل نہ کروں تب بھی ٹھیک نہیں ہے۔ لہذا میں اپنی بیٹی کا رشتہ، اپنی بیٹی کا نکاح تم سے کرنا چاہتا ہوں۔ نکاح کرنے کے بعد فرمایا اب تم جا سکتے ہو۔ حضرت امام حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی سے اجازت لی، کہا کہ ٹھیک ہے آپ کا نکاح مجھ سے ہو گیا، لیکن تمہاری میری ملاقات انشاءاللہ العزیز جنت میں بابا جان کے پاس حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور نبی پاک اور والد گرامی حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کے پاس تمہاری میری ملاقات ہوگی۔ معلوم یہ ہوا کہ شادی وادی حرم شریف کے یعنی محرم شریف کے ایام میں شادی وادی خوشی کا اظہار کرنا نو گڈ، لیکن نکاح اگر کوئی وقت آ جائے تو نکاح کرنے میں حرج کوئی نہیں۔ نکاح حضرت امام حسین نے خود کی ہے، اپنی بیٹی کا نکاح امام قاسم کے ساتھ خود کیا ہے، نکاح میں کوئی حرج نہیں ہے، نکاح میں کوئی حرج نہیں۔ البتہ باجے گاجے یہ وہ مہندی شہندی یہ وہ سیرا بندی یہ چیزیں جو ہے خرافی، یہ چیزیں ناجائز ہے، لیکن نکاح کرنا جائز ہے، رخصتی بھی نہ کرو تو بہتر ہے۔ یعنی کہ حضرت امام علیہ مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹی کا نکاح حضرت امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا۔ امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجازت لینے کے بعد میدان میں آئے۔ جب آپ میدان میں آئے تو آپ نے للکارا، مقابلے کے لیے آپ نے فرمایا کہ ہر میں مبارز ہے کوئی میرے مقابلہ آنے والا، مگر یزیدیوں کی طرف سے آپ کے مقابلے پر نہیں آ رہا تھا۔ بالآخر ابن سعد نے کہا ارزق پہلوان تھا، ایک بہت بڑا شاہ زور تھا، بڑی قوت و طاقت کا مالک تھا۔ اس کو کہا کہ جاؤ تو 12,000 دینار تنخواہ لیتا ہے، تو 12,000 تنخواہ لیتا ہے یزید سے، جا کر قاسم کے ساتھ تو جا کر لڑائی کر۔ ارزق نے کہا ٹھیک ہے، لیکن یہ میرا جوڑ نہیں ہے، یہ میرا جوڑ نہیں ہے، یہ بچہ ہے، میں بہت بڑا شاہ زور ہوں، بڑی قوت و طاقت کا مالک ہوں، میں تو 1,000 آدمی میرے ساتھ ہے، میں مقابلہ کرتا ہوں، یہ تو اکیلا بچہ ہے، میں اس کے ساتھ مقابلہ کروں گا، مر جاؤں گا تب بھی میری توہین، میں اس کو مار دوں گا تب بھی میری توہین، میں نہیں جاتا۔ لہذا اس نے کہا میں اپنے بیٹے کو بھیجتا ہوں۔ ارزق نے اپنے بیٹے کو بھیجا، امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو قتل کر دیا۔ ارزق نے غصے میں آ کر دوسرا بچہ بھیجا، حضرت امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی قتل کر دیا۔ ارزق نے اپنا تیسرا بچہ بھیجا، امام قاسم نے اس کو بھی ٹھکانے لگا دیا۔ ارزق نے اپنا چوتھا بچہ بھیجا، آپ نے اس کو بھی قتل کر دیا، اس کی تلوار کو بھی لے لیا، تلوار بھی چھین لی، جس وقت چاروں بچے مر گئے۔ اب ارزق کہتا ہے اب میں رہ گیا ہوں، چاروں بچے میرے مر گئے، میں اپنے بچوں کا میں بدلہ لوں گا۔ ارزق آیا حضرت امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے کے لیے، جس وقت سامنے آیا تو لڑائی کرنی شروع کی۔ حضرت قاسم رضی اللہ عنہ پر نیزے کا وار کیا، آپ نے اس کو خالی جانے دیا، پھر نیزے کا وار کیا، آپ نے اس کو خالی جانے دیا، پھر تلوار کا وار کیا، آپ نے اس کو خالی جانے دیا۔ امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس وقت اس نے تلوار نکالی، آپ نے تلوار نکالی، جس وقت تلوار نکالی اس کی نظر پڑی تلوار پر، کہتے یہ تلوار تو میرے بیٹے کی تلوار ہے، یہ کہاں سے آ گئی؟ آپ نے فرمایا تیرے بیٹا مجھے تحفہ دے کر گیا ہے۔ اس کی ہمت ہار گئی۔ اب اس کے بعد لڑائی شروع ہو گئی، لڑتا رہا۔ امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ کو اس کو فرمایا بھئی تو اتنا بڑا تو پہلوان ہے، یا اتنا بڑا تو ہے شاہزور، اتنا بڑا تو شجاع ہے، یا اتنا بڑا تو اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں بہت بڑی طاقت کا مالک ہوں، میں لڑائی کرتا ہوں، تو فرمایا کہ تو کیا ہے، تیرے گھوڑے کا تم بھی ڈھیلا پڑا ہے نیچے سے، یہ دیکھ مطلب ایسے ایسے کر رہا ہے، یہ گھوڑے کا تو کہ تم نے کسا نہیں ہے، اس کو تو اپنا کس لینا تھا۔ آپ نے ایسے ہی فرمایا، یعنی جس طرح کہتے ہیں نا کہ الحرب جزء خود آتون، بھئی لڑائی ایک دھوکہ ہوتی ہے، بھئی مطلب ہے کہ ادھر ادھر سے دونوں طرف سے بیانات جو ہے نا وہ نیچے اپ ڈاؤن ہوتے رہتے ہیں۔ تو آپ نے شاید فرمایا تیرے گھوڑے کا تم ڈھیلا ہے، اس نے تم کو دیکھنے کے لیے
ایسے نیچے سر کیا تو آپ نے برابر تلوار کا وار کیا، اس کے جسم کے برابر 2 ٹکڑے کر دیے. نعرہ تکبیر بلند ہوگا. جس وقت ارزق کو بھی ختم کر دیا، اب اس کے بعد انہوں نے یزیدی اور بھیج دیے اور فوج بھیج دی. آپ اکیلے لڑتے رہے. بالآخر کتنی دیر تک لڑنا تھا آپ نے؟ آخر انسان تھے، چاروں طرف سے یزیدیوں نے آپ پر تلواروں کے وار کیے، نیزوں کے تلواروں کے وار کیے. آپ شدید زخمی ہوئے اور زخمی ہونے کی حالت میں آپ نیچے آ کر گرے اور حضرت امام اہل مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آواز دی. امام اہل مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے اور ان کو لے کر آئے. جس وقت خیمہ میں لے کر آئے تو حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی آپ کی روح باقی تھی. اپنے گود میں ان کا سر رکھ کر ان کا سر مبارک، ان کا منہ مبارک مٹی سے صاف کر رہے تھے. آنکھ کھولی تو دیکھا کہ میرا سر ہے اور میرے چاچا جان کی گود ہے. مسکرا پڑے کہ الحمدللہ آخری وقت ہے مگر میرا سر امام اہل مقام رضی اللہ عنہ کی گود میں ہے. اللہ اکبر. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، شہدائے کربلا. حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت پر خیمہ کے اندر بیوییں آپ کے لاش پر آ کر خون کے آنسو بہا رہی تھی. خون کے آنسو بہا رہی تھی. رونے کا انداز ہی نہیں تھا کہ کس قدر وہ روئیں، کس قدر وہ روئیں. اس انداز کو، صدمے کو کوئی انسان برداشت کر سکتے ہی نہیں ہے. کون سے ایسے الفاظ ہیں، کون سی ایسی زبان ہے، کون سا ایسا طریقہ ہے کہ اس کے مکمل طور پر انسان منظر کشی پیش کر سکے. حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد امام مقام رضی اللہ تعالیٰ کے بھائی نمبر بار وہ میدان میں آتے رہے. پہلے حضرت ابو بکر بن علی، اس کے بعد عمر بن علی، ان کے بعد عثمان بن علی، ان کے بعد عون بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم. یہ میدان میں آتے رہے، آ کر شہید ہوتے رہے. یہ کون تھے؟ سارے کے سارے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کی طرف سے بھائی. مائیں علیحدہ تھی ڈفرنٹ، لیکن والد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. یعنی یہ سارے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے صاحبزادگان جو احترام تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے تھے. صرف ایک صاحب یعنی حضرت عباس علمبردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا ہی ذکر اکثر طور پر کیا جاتا ہے اور سنا جاتا ہے. اہل تشیع بھی انہیں کا ہی ذکر کرتے ہیں. مگر یہ جو لوگ ہیں یہ بھی امام علی مقام رضی اللہ عنہ کے بھائی تھے. انہوں نے بھی جام شہادت نوش کیا، یہ بھی شہید ہوئے. ابو بکر بن علی یعنی ابو بکر علی کے بیٹے، عمر بن علی یعنی علی کے بیٹے عمر، عثمان بن علی یعنی علی کے بیٹے عثمان، عون بن علی یعنی علی کے بیٹے عون، انہوں نے بھی جام شہادت نوش کی. یہ امام علی مقام رضی اللہ عنہ اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے. یہاں سے یہ مسئلہ حل ہوتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹوں کے نام خلفائے ثلاثہ کے نام پر رکھے تھے. ایک بیٹے کا نام ابو بکر بن علی ہے، ایک بیٹے کا نام عمر بن علی ہے، ایک بیٹے کا نام عثمان بن علی ہے، ایک بیٹے کا نام عون بن علی ہے. اپنے بیٹوں کے نام خلفائے ثلاثہ کے نام پر رکھے تھے. اور یہ حق ہے، سچ ہے، دس از ٹرو. اس میں کوئی مبالغہ رائی اس میں نہیں ہے. ہم نے از خود شام دمشق میں جا کر وہ مقام دیکھا ہے کہ جہاں پر ان شہدائے کرام علیہم رضوان کے نام لکھے ہوئے ہیں. جب یہ سر وہاں پر پہنچے، ان سروں کو جس تشت میں، جس پاٹ میں رکھ کر دھویا گیا تھا، وہ پاٹ پتھر کا پاٹ بہت بڑا وہ بھی موجود ہے، اور اس کے اوپر ایک گمبد سی بنی ہوئی ہے. اس گمبدی کے نیچے ان تمام شہدائے کرام علیہم رضوان کے نام، جن کے سر وہاں پر دھوئے گئے تھے اور اس کے بعد ان کو دفن کیا گیا تھا، ان کے نام لکھے ہوئے. ان میں سے ابو بکر بن علی کا نام میں نے خود پڑھا ہے، عمر بن علی کا نام میں نے خود پڑھا ہے، عثمان بن علی کا نام میں نے خود پڑھا ہے. میں نے خود نام پڑھے.
تو معلوم یہ ہوا کہ اگر ان خلفائے اربعہ کا آپس میں اختلاف ہوتا، اناد ہوتا، مخالفت ہوتی اور خلافت چھینی گئی ہوتی کہ اہل بیت خلفائے ثلاثہ نے خلافت چھینی گئی ہوتی تو وہ ان کے مخالف ہوتے تو دشمن کے نام پر اپنے بیٹے کا نام کوئی نہیں رکھتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ مخالفت ہوتی تو ان کے نام پر اپنے بیٹے کا نام نہ رکھ سکتے تھے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ